تفسیر شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر ہے 127۔ فرمایا وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، لوگ آپ سے عورتوں کے معاملے میں فتویٰ پوچھتے ہیں۔ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ، کہو اللہ تمہیں ان کے معاملے میں فتویٰ دیتا ہے۔ کون پوچھ رہا ہے؟ صحابہ پوچھ رہے ہیں۔ کس سے پوچھ رہے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں۔ کون دے رہا ہے فتویٰ؟ اللہ دے رہا ہے فتویٰ۔ اس سے زیادہ مبارک، اس سے زیادہ محفوظ نریشن اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ سب پتہ ہے کس نے پوچھا، کس سے پوچھا، کس نے جواب دیا، سب قرآن کے اندر موجود ہے۔ اچھا، اس سے یہ بھی ہم کو اندازہ ہوتا ہے کہ صحابہ کو خواتین کے ساتھ عدل اور انصاف کرنے اور حسن سلوک کرنے کی کتنی فکر تھی، ان کے حقوق کے بارے میں صحابہ کتنے کنسرن تھے، ڈرتے تھے کہیں خواتین پر ظلم نہ کر بیٹھیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا بھی دیکھیں طریقہ کس طرح عورتوں کے حقوق گنواتا ہے، بتاتا ہے، دلوانے پر زور دیتا ہے۔ تو اللہ خود فتویٰ دے رہا ہے فیہن، اس لیے کہ بہرحال اللہ کی بندیوں کا معاملہ ہے۔ تو یہ بھی نہیں کہا کہ اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں تو آپ بتا دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتانا بہت اہم، بہت اچھا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ فتویٰ دے گا تم کو ان کے بارے میں، تو ذرا تم بھی غور سے سن لو۔ اور اس سے کتنی زیادہ اس میں آپ دیکھیں کہ عزت افزائی عورت کی بھی ہے کہ اللہ خود اپنے اوپر بات کو لے رہا ہے۔ فرمایا وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ، اور ساتھ ہی وہ احکام بھی اللہ یاد دلاتا ہے جو پہلے سے تم کو اس کتاب میں سنائے جاتے رہے ہیں، یعنی وہ احکام جو ان یتیم لڑکیوں کے متعلق ہیں جن کے حق تم ادا نہیں کرتے۔ لا تؤتونہن ما کتب لہن، جو ان کے حقوق ہیں وہ ادا نہیں کر رہے، وترغبون ان تنکحوہن، اور جن کے نکاح کرنے سے تم باز رہتے ہو، والمستضعفین من الولدان، اور وہ احکام جو ان بچوں کے بارے میں ہیں جو بیچارے خود کوئی زور نہیں رکھتے، وان تقوموا لیلیتامی بالقسط، اللہ تم کو ہدایت کرتا ہے کہ یتیموں کے ساتھ انصاف پر قائم رہو۔ وما تفعلوا من خیر فإن اللہ کان بہ علیما، اور جو بھلائی تم کرو گے وہ اللہ کے علم سے چھپی نہ رہ جائے گی۔ طویل آیت ہے، تو بات کیا ہو رہی ہے؟ کس کے حقوق کا ذکر کیا جا رہا ہے؟ اس کے حقوق کی اللہ بات کر رہا ہے کہ جس کا حق دلوانے والا کوئی نہیں ہے۔ سب سے زیادہ عورت کا محافظ باپ ہوتا ہے، والد نہیں ہے، یتیم ہے۔ تو یتامى النساء کا مطلب ایک تو ہے کہ وہ یتیم بچیاں، یا یتامى النساء کا ایک مطلب یہ بھی لیا گیا ہے کہ وہ عورتیں جن کی نگرانی میں یتیم بچے ہیں، یہ مطلب بھی لیا گیا۔ یتیموں کی مائیں، یعنی یتیموں کی ماں کون ہوگی؟ بیوہ۔ لا تؤتونہن ما کتب لہن، تم ان کو وہ نہیں دیتے جو ان کے لیے لکھا ہوا ہے، کیا؟ اس کے شوہر کی میراث میں سے نہیں دیتے تم عورت کو۔ اور یہ عربوں میں تو انہرڈ آف بات تھی کہ عورت کو میراث میں سے حصہ ملے، دیتے ہی نہیں تھے۔ جب ماں کو نہیں دیتے تھے تو پھر بیوی تو بیچاری کس کھاتے میں تھی ان کے ہاں؟ اس لیے کہ مشرکوں کے ہاں تو بیوی کا کوئی مقام ہی نہیں ہے۔ ایک عورت کی ماں کے طور پہ پھر بھی عزت کر لیتے ہیں معاشرے، یا مشرک معاشرے یعنی کہ، اور ہم دیکھتے ہیں ہندوؤں کے بھی ماں کے وہ پاؤں چھوتے ہیں نا، چرن چھونا ماں کے، اور ماں کو تو دیوی کا درجہ دیا جاتا ہے۔ مشرک بھی ایک عورت کو ماں کے روپ میں عزت دیتے تھے، لیکن بیوی کی سب سے کم عزت تھی۔ مشرک معاشرے میں سب سے زیادہ جو دبی ہوئی پسی ہوئی حیثیت عورت کی ہوتی ہے وہ ایک بیوی کے طور پر ہوتی ہے۔ تو وہ بیچاری بیوہ ہو گئی، شوہر مر گیا، شوہر کے مال میں سے وراثت ہی نہیں دی۔ تو یہ ابن عباس کا قول ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یتامى النساء سے مراد ہے بیوہ عورتیں، یتیموں کی مائیں، کہ ان کو تم نے اس طرح سے بالکل محروم کر دیا۔ تو ظاہر ہے جب ماں کو نہیں دیا تو یتیم بچوں کو کون دے گا؟ کوئی بھی نہیں ان کو وراثت دیا کرتا تھا۔
اچھا یتام النساء کا دوسرا مطلب ہے یتیم لڑکیاں. لا توتونہن ما کتب لہن، وہ یتیم لڑکیاں جن کے حق تم ادا نہیں کرتے. یعنی ان کے حقوق کس طرح سے ادا نہیں کرتے کہ شادی کرنا چاہتے ہو، شادی کرتے ہو لیکن مہر نہیں دیتے. اب اس سے آگے کیا ذکر ہے؟ ان تنکحوہن، اور جن کے نکاح کرنے سے تم باز رہتے ہو. اچھا یہ ان تنکحوہن اس کے بھی کئی مطلب کیے گئے ہیں. ترغبون ان کا ذکر کیا گیا ہے. ایک مطلب اس کا کیا ہے کہ ان تنکحوہن کہ تم ان کا نکاح کسی سے نہیں کر رہے. اب یہ کون ہے یہاں پر؟ ترغبون کون ہے یہاں پر؟ اس لیے کہ لڑکی کا یعنی جو والد ہے وہ تو موجود نہیں، ٹھیک ہے نا، والد کا تو انتقال ہو گیا. تو والد کا انتقال ہو گیا تو پھر اب کون ہے؟ جو بھی اس کا سرپرست ہے، جو ولی بنا اس کا، ٹھیک ہے. اچھا ولی کے بارے میں بھی یاد رکھیں کہ ولی دو طرح کے ہوتے تھے. ایک محرم، جیسے سگا تایا ہے یا سگا چچا ہے، وہ تو محرم ہے اوبویسلی، وہ تو خود نکاح تو نہیں کرے گا. اگر چچا یا تایا نہیں ہے تو اس کی جگہ پہ تایا زاد بھائی، چچا زاد بھائی جس کو ہم فرسٹ کزنس کہتے ہیں، وہ ولی بنا کرتے تھے. کلیئر؟ فرسٹ کزنس ہم جانتے ہیں محرم نہیں ہوتے، محرم نہیں ہیں لیکن ولی ہیں، رائٹ. اب اگر وہ ان یتیم لڑکیوں کے ولی ہیں اور ان کے وہ محرم بھی نہیں ہیں تو ان کے پاس کیا چوائس ہوتی تھی کہ یا تو خود نکاح کر لیں اس لڑکی سے یا کہیں اور نکاح کر دیں. یہاں دونوں چیزیں جن کو پوائنٹ آؤٹ کیا گیا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو کہ تم نہ ان کا نکاح کہیں اور کرتے ہو کہ اگر ان کا نکاح کہیں اور ہو گیا تو جائیداد جو ہے وہ کہیں اور چلی جائے گی، تو اس پیسے کی وجہ سے، ان کی وراثت کی وجہ سے تم نے ان کا نکاح کہیں کیا ہی نہیں، گھر بٹھا کے رکھا تم نے ان کو. یہ بھی ایک ظلم ہوا ہے عورتوں کے اوپر. کسی نہ کسی غرض کی وجہ سے ولی جو ہیں، بعض دفعہ باپ بھائی نکاح نہیں کرتے، بعض دفعہ جو ولی ہیں وہ ظلم کرتے ہیں. اور ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم خود بھی نکاح نہیں کر رہے، نہ کہیں اور نکاح کرتے ہو نہ خود نکاح کرتے ہو ان سے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نکاح اگر تم نے کیا تو ان کا حق نہیں دے رہے ان کو. تو بہت سارے مسائل اللہ تعالیٰ نے یہاں جمع کر دیے کہ نہ خود کرتے ہو نہ کسی اور سے نکاح کرتے ہو اور ان کو ان کا حق نہیں دے رہے ہو. اور شروع میں اللہ تعالیٰ نے ہدایات دے دی تھی سورہ نساء میں کہ تمہیں ان کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے. احکامات آ چکے، پھر دوبارہ یاد دہانی کرائی جا رہی ہے. اور مستضعفین من الولدان، ان بچوں کے بارے میں جو کوئی زور نہیں رکھتے. اب کون سا بچہ زور نہیں رکھے گا؟ ہر بچہ بیچارہ کمزور ہوتا ہے، تو بچے کے پیچھے زور کس کا ہوتا ہے؟ سچی بات ہے باپ کا ہوتا ہے، والد کا ہوتا ہے. تو یہاں یتیم بچوں کا ذکر ہے. وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، اور کلیئر کر دیا کہ تم یتیموں کے ساتھ انصاف پر قائم رہو. تو یہاں بار بار انصاف کا ذکر آ رہا ہے کہ اگر خود نکاح نہیں کرنا چاہتے ان یتیم لڑکیوں سے تو کہیں اور نکاح کر دو. اور خود اگر نکاح کرتے ہو اور تم ہی ولی ہو تو عورت کو اس کا مہر کون دلواتا ہے؟ اس کے حقوق کون دلواتا ہے؟ باپ دلواتا ہے، رائٹ. اب باپ نہیں ہے، یہ ولی ہیں. اچھا انہوں نے کہیں اور نکاح کیا ہوتا اور وہ کوئی اور ظلم کرتا شوہر، تو یہ ایک ولی ہونے کے ناطے اس کے حقوق دلواتے کہ بھئی تم نے کیوں آخر ظلم کیا ہوا ہے، تم کیوں خیال نہیں رکھتے، رائٹ. اس لیے کہ اسلام میں تو یہ کانسیپٹ ہے ہی نہیں کہ ایک دفعہ لڑکی کا نکاح کر دیا اس کے بعد شوہر مارے پیٹے، ہڈیاں برابر کرے، ظلم کرے، ستم کرے، گالیاں دے، ابیوز کرے. ہم کہتے ہیں بھائی اپنے گھر میں رہو، ہمارے پاس مت آنا. ایک دفعہ بس اگر رخصت ہو گئی ہو تو تمہارا جنازہ ہی نکلے گا شوہر کے گھر سے. یہ کون سا کانسیپٹ ہے؟ اسلام کا تو کانسیپٹ نہیں ہے. اور یہ کہ بھئی میکے والوں کو تو بالکل بھی نہیں بولنا چاہیے، کسی معاملے میں خود نمٹتی رہے. بھئی تو ولی کا فائدہ کیا ہوا جب ظلم ہو رہا ہے، ستم ہو رہا ہے اور میکے والے جا کے اس کے حق نہیں دلوا رہے، تو فائدہ کیا پھر ایسے باپ بھائی کا؟ ہاں یہ آبویسلی اس سے مطلب یہ نہیں ہے کہ بیٹی جو ہے یا عورت جو ہے وہ کہہ کہ مجھے کوک نہیں دی پینے کے لیے یا فلاں نہیں کیا میرے ساتھ، مجھ سے جو ہے انہوں نے فریج صاف کرنے کو کہہ دیا. آبویسلی ایسی نامعقول باتوں کی بات نہیں کر رہے، بات کی جا رہی ہے حقوق کی حفاظت. اچھا اب لڑکی کا باپ نہیں، اچھا اور اس کا نکاح کسی اور سے نہیں کیا اور ولی نے نکاح خود کر لیا.
اب کون اس کے حقوق مانگے گا؟ بھئی یہ تو خود ہی تو ہے حقوق کا محافظ، اور یہ چاہے تو پھر مہر دے، چاہے تو مہر نہ دے، ہم کہتے ہیں نا کوئی پوچھنے والے ہی نہیں ہے. تو یہ نہ سمجھو تم کہ ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ان یتیم لڑکیوں کا اللہ ہے پوچھنے والا. اللہ فتوے دے رہا ہے تم کو ان کے بارے میں. اگر تم نے ظلم کیا، تم خود ولی بن کر بیٹھے رہے اور تم نے پھر ان کا حق ان کو نہ دیا، تو اللہ کے ہاں تم کو جواب دینا ہوگا. تو نکاح کرو تو انصاف کا معاملہ کرو، ان کے حقوق دو، مہر دو، نان نفقہ دو، اور جو ولی ہے اس کی اپنی پرورش میں، نگہداشت میں جو موجود یتیم ہیں ان کا بھی پھر وہ خیال کریں. تو مستضعفین من الولدان کا بھی ذکر کیا گیا کہ ان پہ رحم کرو، بچوں پہ. تو یہاں تو ولدان کے ساتھ مستضعفین کا ذکر ہے. کمزوروں پر تو ویسے ہی رحم کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور کمزوری بہت چیزوں کی وجہ سے ہوتی ہے. مرض کی وجہ سے بھی کمزوری ہو سکتی ہے، بڑھاپے کی وجہ سے بھی کمزوری ہو سکتی ہے، اور کم عمری کی وجہ سے بھی کمزوری ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارحموا من فی الارض، رحم کرو ان پر جو زمین پر ہیں، یرحمکم من فی السماء، جو آسمان میں ہے وہ تم پہ رحم کرے گا. حدیث میں آتا ہے الراحمون یرحمہم الرحمن، رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرے گا. تو یہ یتیم بچوں کے ساتھ کیسے معاملہ کرنا ہے؟ شفقت کا معاملہ کرنا، ان کو ہنسائیں، ان کا دل خوش کریں، یہ سب رحمت کی علامت ہے. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، سجدے میں گئے تو حسن آپ کی پیٹھ پر آ کر بیٹھ گئے رضی اللہ عنہ. آپ نے سجدہ لمبا کر دیا یہاں تک کہ وہ خود اترے، اور اللہ جانے کتنی دیر بیٹھے رہے ہوں گے. لیکن آپ نے ان کو ہٹایا نہیں، آپ سجدے میں ہی رہے. مستضعفین تھے نا حسن، بچے تھے چھوٹے سے، یتیم تو نہیں تھے لیکن بچے تھے. پھر بعد میں اپنے سلام پھیرنے کے بعد صحابہ کو بتایا کہ اس وجہ سے میں نے سجدہ لمبا کیا. یہ جماعت ہو رہی ہے فرض کی، اتنا لمبا سجدہ، سارے صحابہ سجدے کے اندر ہے، دیکھ بھی نہیں سکتے سر اٹھا کر کہ بھئی معاملہ ہے کہ آخر. وہ پتہ چلا وہ بچہ آ کر پیٹھ پر بیٹھا ہے. ہم تو اتنے پیپل کانشیس ہیں کہ ہم تو پاس نہ پٹکنے دیں بچے کو. ہمیں اپنی ریپوٹیشن کی اتنی فکر ہوتی ہے، ہم کہیں کہ نہیں یہ کام تو مجھے کرنا ہے. مطلب میں نہیں امیجن کر سکتی کہ میں اپنا پوتا پوتی گود میں بٹھا کر درس دینا شروع کر دوں. نہیں، ہم کو ایک پراپر ڈیکورم چاہیے ہوتا ہے نا ہر چیز کا، کہ نہیں ہم اس وقت یہ کام کریں گے. لیکن اتفاقاً کبھی اگر ایسا معاملہ ہو جائے تو کوئی حرج تھوڑی ہے، اس میں کون سا ایسا پرابلم ہے. اور مرد تو بہت زیادہ بینیتھ دا ڈگنیٹی سمجھتے ہیں. اور یہ عرب کا معاشرہ تھا، انتہائی پیٹریارکل سوسائٹی تھی. اس میں تو مرد بچوں کو گود میں نہیں اٹھایا کرتے تھے، کہتے تھے ہماری شان کے خلاف ہے یہ. اور وہی اثر ہمارے ہاں بھی معاشرے کے اندر آ گیا. لگتا ہے کہ باپ کا بچے کو گود میں اٹھا لینا یا باپ کا پیار کر لینا کوئی بہت بری بات ہے، نعوذ باللہ. یا بچے کا کام کر دینا، لگتا ہے یہ تو ماں کے اوپر حرف آ رہا ہے، جیسے کہ وہ نہیں کر رہی تو باپ کو کرنا پڑ رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت شفیق تھے، آپ بہت بچوں کا خیال کرتے تھے. اسی طرح ایک دفعہ آپ کی نواسی آ گئی امامہ بنت زینب، روتی ہوئی آئیں. آپ ان کو لیے مسجد کی طرف آئے اور گود میں اٹھائے آپ نے نماز میں امامت فرمائی. بخاری میں یہ حدیث موجود ہے. اسی طرح ایک بچہ ایک دفعہ گلی میں کھڑا رو رہا تھا، پوچھا کیا ہوا؟ اس کا نام تھا ابو عمیر. آپ نے پوچھا بھئی کیا ہوا، کیوں رو رہا ہے؟ پتہ چلا اس کی چڑیا مر گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بہلانے لگ گئے. آپ سوچیں کچھ کم کام تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کوئی کم ذمہ داریاں تھیں آپ کے اوپر، لیکن رحم کے لیے آپ نے ہمیشہ وقت نکالا، ہمیشہ. تو آپ نے بہلایا اس بچے کو، آپ نے کہا یا ابا عمیر ما فعل نغیر، اے ابو عمیر وہ تمہاری نغیر کہاں چلی گئی، وہ تمہاری چھوٹی سی چڑیا کہاں چلی گئی. یہ بخاری اور مسلم دونوں میں یہ موجود ہے. تو یہ تو عام بچوں کے ساتھ جن کے کہ ماں باپ موجود تھے آپ اتنا پیار کیا کرتے تھے، اپنے بچوں کے ساتھ بھی، پرائے بچوں کے ساتھ بھی. آپ سڑک چلتے، راہ چلتے آپ سلام کرتے تھے بچوں کو، ان کے سر پہ ہاتھ پھیرتے تھے، شفقت سے آپ ان کے چہروں پہ ہاتھ پھیرا کرتے تھے. بعض دفعہ آپ اس طرح بھی کھیلتے تھے کہ ایسے وضو کر رہے ہیں تو آپ نے پانی بچوں پر پھینک دیا. آپ کو پتہ ہے بچے کتنا کھلاتے ہیں اس میں نا، ذرا آپ ان کے پیچھے بھاگیں یا پانی ان کے اوپر پھینکیں تو خوش ہو جاتے ہیں وہ ایک دم سے. تو جب عام بچوں کے ساتھ آپ کا یہ معاملہ تھا تو یتیموں کے ساتھ سوچیں کہ کیا سلوک ہے جس کے کرنے کی اسلام ہمیں ترغیب دے رہا ہے. تو فرمایا کہ جو بھی خیر تم کرو گے اللہ تعالیٰ سے وہ چھپا نہ رہے گا.
اب آگے نکاح اور شادی شدہ زندگی کے بارے میں کچھ احکامات آ رہے ہیں کہ جس میں تھوڑا بہت مسئلہ پیدا ہو رہا ہے. فرمایا وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. جب کسی عورت کو اپنے شوہر سے بدسلوکی کی یا بے رخی کی امید ہو یا بدسلوکی یا بے رخی کا خطرہ ہو تو کوئی مذائقہ نہیں اگر میاں بیوی کچھ حقوق کی کمی بیشی پر آپس میں صلح کر لیں. صلح بہرحال بہتر ہے. نفس تنگ دلی کی طرف جلد مائل ہو جاتے ہیں، لیکن اگر تم لوگ احسان سے پیش آؤ اور خدا ترسی سے کام لو تو یقین جانو اللہ تمہارے طرز عمل سے بے خبر نہ ہوگا. اچھا، سورت کے شروع میں عورت کے نشوز کا ذکر آیا تھا. یہاں مرد کے نشوز کا ذکر ہے. نشوز کا لفظی مطلب ڈسکس کیا تھا ہم نے، اٹھ کھڑا ہونا، اٹھنا کسی چیز کا. مراد ہے زیادتی کرنا. تو اب اگر یہاں بیوی یہ سمجھتی ہے کہ اس کا شوہر زیادتی کر رہا ہے، ٹھیک ہے، نشوز کا ذکر ہے. زیادتی کرتا ہے کس طرح؟ لڑتا جھگڑتا ہے، چیختا چلاتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے. او اعراضاً، اعراض کیا؟ پاس نہیں بیٹھتا، اگنور کرتا ہے اس کو، ازواجی حق ادا نہیں کرتا، پیار محبت کی باتیں نہیں کرتا. کس وجہ سے نہیں کرتا؟ ویسے ہی نہیں کرتا. یا ہو سکتا ہے کہ ایک اور شادی کر لی ہے اس نے، دوسری بیوی کو تو سارے حقوق دے رہا ہے اور اس پہلی بیوی کو نگلیکٹ کر رہا ہے. یا ہو سکتا ہے دوسری بیوی ہوئی نا، یہ ایک ہی بیوی ہے، اسی کا خیال نہیں کر رہا. اب عورت کے پاس آپشنز ہیں، دو آپشنز ہیں. نمبر 1 کیا کرے وہ؟ پہلے وہ شوہر، یعنی آپشن سے مراد ہے کہ عورت جو ہے وہ صورتحال کا جائزہ لے. مراد یہ ہے، یہاں آپشن سے مراد ہے وہ دیکھے سچویشن کیا ہے. وہ یہ دیکھے کہ شوہر کی بدسلوکی کا کیا لیول ہے، رائٹ، اور اپنے حالات کا جائزہ لے کہ ویئر ڈو آئی اسٹینڈ، پھر فیصلہ کرے. اب آپشنز کیا ہیں؟ اگر وہ سمجھتی ہے کہ شوہر میں اور بہت سی خوبیاں ہیں اور شوہر کے گھر میں وہ زیادہ محفوظ ہے بنسبت کسی اور گھر کے، یعنی کہ ڈومیسٹک وائلنس نہیں ہے، شوہر نگلیکٹ فل ہے، اوفینسو ہے، لیکن آؤٹ رائٹ ابیوسو نہیں ہے، تھوڑا سا اگنور کرتا ہے، بے رخی کرتا ہے، انڈیفرنٹ ہے، اس کے جذبات کا احترام نہیں کرتا، خیال نہیں کرتا، گھر سے غائب رہتا ہے. ہوتا ہے ایسے مردوں کا، رات رات بھر غائب ہیں، اللہ جانے کہاں پھر رہے ہیں، خیال ہی نہیں کر رہے. کسی چیز کی تعریف نہیں کرنا، کیسے کہنا، کوئی چیز بھاون میں نہیں آتی، کوئی گھر کا کام ان کے سمجھ نہیں آتا، ہر چیز پر تنقید ہو رہی ہوتی ہے. اس طرح کی اریٹیشنز ہیں، لیکن آؤٹ رائٹ اس کو ہم کہیں نا کہ ابیوسو نہیں ہے. حقوق بہرحال ادا کر دیتا ہے، پیسے لا کر دیتا ہے، حفاظت کر رہا ہے، خیال اس طرح سے کر لیتا ہے. تو پھر عورت سمجھوتا کر لے. کس طرح سمجھوتا کرے؟ کہ اپنے کچھ حقوق معاف کر دے، کہہ دے ٹھیک ہے چلو کوئی بات نہیں، میں سمجھوتا کر لیتی ہوں اس بات کے اوپر. بخاری میں حدیث ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کسی مرد کے پاس کوئی عورت ہوتی اور اب وہ اس کو مزید نہ رکھنا چاہتا اور طلاق دینے کا ارادہ کرتا تو عورت کہہ دیتی کہ میں اپنی باری کے بارے میں تم کو اجازت دیتی ہوں کہ تم جس بیوی کے پاس چاہو رہو. یعنی اپنی باری وہ ہبا کر دیتی، کہتی ٹھیک ہے آپ اپنی سیکنڈ وائف کے پاس زیادہ ٹائم گزار لیں. مثال کے طور پہ ایک بیوی عمر میں بہت بڑی ہے اور وہ کہہ دے کہ میں اپنا ازواجی حق چھوڑتی ہوں، ٹھیک ہے، اس طرح سے کیا جا سکتا ہے. تو یہ تو دیکھیں نا، ایک سے زیادہ ملٹیپل وائفز کے بارے میں حکم دیا جا رہا ہے. آج ہمارے معاشرے میں عام طور پہ مرد جو ہیں وہ 2 شادیاں نہیں کرتے، ایک ہی شادی کرتے ہیں. تو اس میں بھی کیا ہو سکتا ہے کہ عورت سمجھتی ہے کہ بھئی قابل برداشت ہے شوہر کا جو یہ نشوز ہے یا اعراض ہے، تو بہتر ہے کہ ہم گزارا کرتے ہی رہیں. اس کو یہ کہیں کہ بھئی چلو گزارا کرتے رہو. تو اللہ تعالیٰ نے جو بات فرمائی ہے کہ فلا جناح علیہما ان یصلحا بینہما صلحا، بہتر ہے کہ دونوں صلح کر لیں.
ایک کس طرح سے کہ عورت اپنے کچھ رائٹس چھوڑ دے، یا ایک اور بھی بعض لوگوں نے اس کی تفسیر کی ہے کہ پھر عورت خلا لے لے، کہ بھئی ہر وقت جل جل کے کڑ کے زندگی گزارنے کا کیا فائدہ، بھئی مجھے تم خلا دے دو، میں خلا لے رہی ہوں، طلاق مانگے طلاق نہیں دیتا تو خلا لے لے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک بین الاقوامی اصول دے دیا ہے جس پر کہ ذرا سوچنے کی ضرورت ہے۔ وہ کیا کہا کہ دیکھو یہ حقوق کی جنگ اور یہ اپنے حق پورے مانگنا، اور کوئی نہیں دے سک رہا اور یا نہیں دینا چاہ رہا، تو بجائے کہ گھر توڑنے کی بات کرو، کمپرومائز کر لو تھوڑا سا۔ والصلح خیر، آسان نہیں ہے اپنا حق چھوڑنا، ہم سب سمجھ سکتے ہیں، کوئی احسان نہیں کرتا تو نہ کرے، حق تو ادا کرے کم از کم۔ اپنا حق چھوڑنا، اپنے رائٹس پر کمپرومائز کرنا بہت مشکل کام ہے، اپنے ایگو کو جھکانا پڑتا ہے، اپنی انا پر قدم رکھنا پڑتا ہے، لیکن اللہ جس کے ہاتھ میں آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ صلح میں خیر ہے۔ اور آج لگتا ہے کہ دنیا اس صلح کے خلاف ہے۔ دنیا کہہ رہی ہے عورت سے کہ ہرگز کمپرومائز نہیں کرنا، 1 انچ نہیں کمپرومائز کرنا۔ دنیا مرد سے کہہ رہی ہے کہ 1 انچ تم بھی حق سے زیادہ مت دینا اس کو۔ اسی لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ دھڑا دھڑ گھر ٹوٹ رہے ہیں، دھڑا دھڑ طلاقیں ہو رہی ہیں، اور اگر طلاقیں نہیں ہو رہی تو گھر جہنم بنے ہیں۔ اس لیے کہ وہ گھر کیا ہے، وہ سکون کی جگہ تو ہے نہیں، وہ تو میدان جنگ ہے۔ وہاں تو میاں اور بیوی لگتا ہے کہ 2 دشمن ہیں جو کہ ساتھ رہ رہے ہیں، لگتا ہی نہیں کہ وہ زندگی کے ساتھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ نہیں، رہنے دو، کوئی بات نہیں، تم صلح کر لو، تھوڑا سا جھک جاؤ، کوئی بات نہیں، اسی میں خیر ہے۔ انسان تو بس فوری خیر دیکھ رہا ہوتا ہے نا، امیجیٹ گین دیکھتا ہے۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے کہ انجام کی بہتری صلح کرنے والے ہی کے لیے ہے۔ شوہر بیوی آپس میں سلجھا لیں اپنے معاملات، بات گھر سے باہر تک نہ جائے تو ٹھیک ہے۔ اگر تو معاملہ نکل کر خاندان تک چلا گیا اور وہاں سے نکل کر عدالت میں چلا گیا تو پھر معاملہ بہت خراب ہو جائے گا، پھر دراڑیں بہت گہری ہو جاتی ہیں، پھر دل نہیں مل سکیں گے۔ تو بہتر ہے کہ آپس میں گھر کے 4 دیواری کے اندر ہی اپنے معاملات کو نمٹ لیں، مل بانٹ کے فیصلہ کر لیں۔ لیکن اس صلح میں سب سے بڑی رکاوٹ کون سی ہے؟ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، نفس تو تنگ دلی کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ مرد کا شح کیا ہوگا، مرد کی خود غرضی کیا ہوگی کہ عورت سے فائدہ اٹھائے لیکن ذمہ داری نہ اٹھائے، حق نہ ادا کرے۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ فیصلہ میرا من پسند ہو، میری مرضی کا ہو، میرے فائدے سے ہو۔ اور عورت کیا چاہتی ہے؟ عورت کی شح کیا ہوگی کہ سارے حق مجھ کو مل جائیں، میرا شوہر کسی کو کوئی حق نہ دے۔ ہم تو 2 بیویوں کی بات کرتے ہیں، ہم نے بھی بات کری کہ 2 بیویاں عام طور پہ ہمارے معاشرے میں نہیں پائی جاتی کسی شخص کی، لیکن ہمارے ہاں خواتین میں شح کس کی ہوتی ہے؟ وہ تو چاہتی ہے کہ شوہر ماں کو بھی حق نہ دے، وہ تو بہنوں کو بھی حق نہ دے۔ اس پر جھگڑے لڑائیاں ہوتی ہیں کہ تم نے پیسے کیوں دے دی ان کو، تم چلے کیوں گئے ان کے ہاں۔ کسی نے کہا کہ میری لڑائی کس بات پر ہوتی ہے میاں سے؟ جب میرے ہسبینڈ آفس سے گھر آتے ہیں تو پہلے اپنی امی کو سلام کرنے چلے جاتے ہیں۔ مجھے بہت برا لگتا ہے کہ پہلے میرے پاس کیوں نہیں ہے، پہلے جا کے ماں کو سلام کیوں کیا۔ یہ ہے نا احضرت الانفس الشح، کہ نفسوں کے اندر یہ خود غرضی، نفسوں کے اندر تنگ دلی، نفسوں کے اندر کنجوسی موجود ہے۔ یہ انسان کو اعلیٰ ظرفی سے روک دیتی ہے، کم ظرف گھٹیا بنا دیتی ہے انسان کو، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر ایشو کریٹ کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ عورت کا شو ہے۔ اچھا پھر آگے دیکھیں، وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم احسان کا رویہ اختیار کرو اور تم تقوی سے کام لو، تو یہ تم کون ہیں؟ کس سے کہا اللہ نے؟ شوہروں سے، مردوں سے کہا جا رہا ہے، ان کو ترغیب دی ہے، مردوں کو ابھارا ہے کہ تم تقوی اور احسان کا مظاہرہ کرو۔ تم بہتر ہے کہ عورت کو کمپرومائز پر مجبور مت کرو، تم اس کو مت جھکاؤ۔ امید دلائی کہ بہترین بدلہ اللہ دے گا۔ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، جو عمل تم کرتے ہو اللہ جانتا ہے۔
تو فیاضی کا تم ثبوت دو اے مردو، سخاوت کا، دریا دلی کا، اعلیٰ ظرفی کا تم ثبوت دو۔ شیطان تو پوری کوشش کرتا ہے کہ میاں بیوی کے اندر جدائی ڈلوا دے۔ تو پھر آپ دیکھیں کہ اللہ نے جو درجہ دیا ہے وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ، تو پھر یہاں رجال بن کے بھی تو دکھائیں نا، مردانگی کا مظاہرہ بھی تو کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جو مرد کی فطرت کے اندر خوبیاں ڈالی ہیں ان کا اظہار بھی تو ہونا چاہیے، ورنہ کس کام کے ہو تم بتاؤ پھر قوام، تو کس کام کا درجہ تمہارا اگر گھٹیا بن کر ہی رہنا ہے۔ تو اسلام نے مردوں کو بہت اعلیٰ ظرف بنایا ہے، بہت ابھارا ہے ان کو، اور یہ ہمیں معاشرے میں بھی اپنے بیٹوں کی تربیت اسی طرح کرنی چاہیے۔ چھوٹی چھوٹی عمروں سے ذمہ داریاں ڈالیں ان کے اوپر۔ بہنوں کا سب سے پہلے بہنوں سے شروع کریں، بیوی تو بعد میں آئے گی۔ بہنوں کا خیال کرنے والا بنائیں کہ کچھ چاہیے جاؤ لے کر آؤ، بہن کو کہیں جانا ہے جاؤ، جو کہہ رہی ہے کرو، میرا خیال کرو، خدمت کرو۔ چھوٹی چھوٹی ذمہ داریاں ان کے اوپر ڈالنی چاہیے۔ بلکہ ہمارے یہاں تو کہتے ہیں نا، جب رشتہ آئے کسی لڑکے کا بیٹی کے لیے تو دیکھ لو کہ اپنی ماں بہنوں کے ساتھ کیسا ہے۔ جیسا ماں بہنوں کے ساتھ ہوگا ویسا ہی بیوی کے ساتھ ہوگا۔ اوبویسلی 100% فول پروف رول نہیں ہے، لیکن اندازہ ہو جاتا ہے کہ نیچر کیسا ہے۔ تو وہاں سے لڑکوں کی تربیت ہونی چاہیے، تاکہ اگر وہ اچھا بیٹا ہوگا، اچھا بھائی ہوگا، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ اچھا شوہر بنے گا آگے جا کر۔ اللہ نے انہی کو ترغیب دی ہے، انہی کو ابھارا ہے کہ تم عورت کو بیک فٹ پہ مت ڈالو، اس کو کارنر نہیں کرو اپنی بیوی کو۔ اور کتنے کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے بارے میں احکامات دے دیے ہیں۔ تو یہاں تک تو بات کر لی گئی، مردوں کو ترغیب دی گئی ہے اچھا سلوک کرنے کی۔ لیکن بات کیا ہے کہ دیکھیں، اسلام جو ہے دین فطرت ہے، اسلام عدل کا دین ہے، تو اللہ نے پھر مردوں پر بھی ایسا بوجھ نہیں ڈالا جو کہ وہ اٹھا نہ پائیں۔ یہ ذاتی ہو جائے گی نا، نہ مردوں پر ظلم ہو اور نہ عورتوں پر ظلم ہو۔ تو عدل ہونا چاہیے، اس میں نہ مرد اس کے اندر سفر کریں نہ عورتیں کریں۔ تو مردوں پر اللہ نے اتنی پابندی 2 بیویوں کے ضمن میں نہیں لگائی کہ جو مرد کر ہی نہیں سکتے، ان کے بس میں ہی نہیں ہے۔ یعنی بیویوں میں ایک سے زیادہ بیویاں اگر ہیں تو مادی چیزوں میں تو وہ عدل کر سکتے ہیں، مٹیریل چیزوں میں کیا، بیسکلی 2 چیزیں ہیں، پیسہ اور ٹائم، ٹھیک ہے، ان میں تو عدل کرنا ہی کرنا ہے، اور آبویسلی ممکن ہے۔ لیکن جس میں عدل ناممکن ہے وہ جذباتی وابستگی ہے، دل کی کیفیت ہے۔ ڈیفینیٹلی ایک زیادہ اچھی لگے گی دوسری کے مقابلے میں۔ یہ سگی اولاد کے ساتھ بھی ہوتا ہے، زیادہ فرما بردار اولاد جو ہوتی ہے، زیادہ خدمت گزار جو اولاد ہوتی ہے، وہ زیادہ پیاری ہو جاتی ہے، ایک الگ دل کے اندر نرم گوشہ ہو جاتا ہے اس کے لیے۔ اور جو بے نیاز اولاد ہوتی ہے، بیزار اولاد ہوتی ہے، نافرمان بدزبان اولاد ہوتی ہے، وہ کم اچھی لگتی ہے۔ حقیقت ہے، یہ کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بعض دفعہ جو بہنیں ہوتی ہیں، 3-4 بہنیں ہیں، 2 کی بہت بنتی ہے، ایک خاص ریپو بن جاتی ہے ان کے اندر، یہ بھی نیچرل چیز ہے۔ تو لہٰذا اس نیچرل ٹینڈنسی کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ عدل کا نمونہ تھے، ان سے ہم کو یہ حدیث ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ میں بیویوں کے بارے میں عدل کرتا ہوں، لیکن دل میرے اختیار میں نہیں ہے، وہ عائشہ کی طرف جھکتا ہے، رائٹ؟ تو یہ تو ممکن ہے، پاسبل ہے۔ جیسے جو بیویاں ہیں آپ میں سے، اور آپ کے یعنی ایک ہی بیوی ہیں، تو بعض دفعہ بیویاں شوہر سے کہتی ہیں نا کہ اگر آپ ایک اور شادی کر بھی لیں گے تب بھی میں ہی آپ کو بہت اچھی لگوں گی۔ یہ اپنی طرف سے ایک ہماری خوش فہمی ہوتی ہے کہ نہیں، مجھ سے اچھی تو وہ لگ ہی نہیں سکتی ان کو۔ تو یعنی کہ بعض مزاج شناس ہوتی ہیں، بعض کے پاس سکون زیادہ ملتا ہے، یا بہت اچھا پکاتی ہے، یا سویٹ نیچر ہے، تو ظاہر ہے۔ تو اسی کے بارے میں آگے فرمایا گیا کہ دیکھو، جو تم مرد ہو ایک سے زیادہ جس نے شادی کی ہے، عدل تو کرنا ہے، مادی عدل تو فرض ہے، لیکن جہاں تک جذبات کا معاملہ ہے، قلبی رجحان کا معاملہ ہے، اس کے بارے میں فرمایا وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، بیویوں کے درمیان پورا عدل کرنا تمہارے بس میں نہیں ہے، وَلَوْ حَرَصْتُمْ، چاہے تم کتنا بھی چاہو۔ بتا دیا، یہ ہلکا کر دیا مردوں کو بھی، خالی عورتوں کا تو رب نہیں ہے نا، مردوں کا بھی رب ہے اللہ، نہ ان پر ظلم ہوگا نہ ان پر ظلم ہوگا۔
ہاں تو کرنا کیا ہے پھر؟ فلا تمیلوا کل المیل فتذروها کالمعلقہ، ایک بیوی کی طرف اس طرح مت جھک جاؤ کہ دوسری کو ادھر لٹکتا ہوا چھوڑ دو. کہ ٹھیک ہے اگر بہت نہیں اچھی لگ رہی ہے دوسری والی، لیکن اس کو ایسا نگلیکٹ تو مت کرو کہ وہ نہ شادی شدہ زندگی کی رونق سے لطف اندوز ہو، نہ یہ کہ غیر شادی شدہ کی طرح تمام پابندیوں سے آزاد ہو. گھر چلا رہی ہے، ذمہ داریاں اٹھا رہی ہے، بچے پال رہی ہے، تمہارے کپڑے تم کو دے رہی ہے نکال کے، کام سارا کر رہی ہے، اٹینشن نہیں دیتے تم اس کو، تو یہ زیادتی ہے اس کے ساتھ. تو یا تو ذمہ داریوں سے بھی اس کو آزاد کرو. ذمہ داریاں پوری ہیں، لطف اور رونق کوئی نہیں ہے شادی شدہ زندگی کی. شوہر والی ہوتے ہوئے بے شوہروں والی عورتوں کی طرح زندگی گزار رہی ہے، تو یہ سراسر اس پر ظلم ہے کہ تم اس کو ازواجی حق نہیں دے رہے، تم توجہ نہیں دیتے، تم پیار محبت کی نظر سے نہیں دیکھتے. کتنا ظلم ہے عورت کے اوپر. بجھ کے رہ جاتی ہیں عورتیں، کتنی بھی پڑھی لکھی کیوں نہ ہو. شوہر کی توجہ، شوہر کی محبت یہ کھلا دیتی ہے، نرچر کر دیتی ہے عورت کو. جیسے سورج کھیتی اگاتا ہے، ایسے شوہر کی توجہ، شوہر کی گرم جوشی، شوہر کی محبت نکھار دیتی ہے عورتوں کو، اور وائس ورثہ. تو کہا کہ پھر ایسا نہیں کرنا کہ تم اس کو بالکل لٹکتا چھوڑ دو، ایک ہی طرف لڑک گئے، ایک ہی بیوی کی طرف، نہ دوسری کو خرچہ دینا، نہ توجہ دینا، نہ ٹائم گزارنا، نہ خیال کرنا. تو مردوں کو چاہیے کہ دو بیویوں کے بارے میں اللہ سے ڈریں. دو بیویوں کا ذکر سن کے، ایک سے زیادہ شادی کا ذکر سن کے جو مسکراہٹ آتی ہے مردوں کی شکلوں پر، وہ عدل کا ذکر سن کے سب وائپ آف ہو جاتی ہے. اور پھر دیکھیں وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم اپنی اصلاح کرو، تم طرز عمل درست رکھو، اصلاح کرتے رہو، کرواتے رہو، وَتَتَّقُوا، تقوی اختیار کرو. اب یہ کون ہے؟ کس سے کہا جا رہا ہے؟ یہ وہی ہے جس سے پہلے کہا گیا تھا وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا. کس سے کہا گیا؟ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا، شوہروں سے. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ ڈرو، اللہ سے ڈرو، اصلاح کرو، تقوی اختیار کرو. فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، تو یقیناً اللہ غفور رحیم ہے. پھر تقوی کی، پھر اصلاح کی نصیحت ہے. صلح صفائی سے معاملہ نمٹ جانا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے مردوں، ہماری عورتوں کو حکمت عطا فرمائے کہ پرسکون گھریلو زندگی بسر کریں. کس کو خوشی نہیں چاہیے؟ کون نہیں چاہتا کہ گھر بستا رہے؟ مجھے بتائیں، کون نہیں چاہتا؟ ہر ایک چاہتا ہے گھر بسے. جو نکاح کرتا ہے بسانے کے لیے کرتا ہے، سکون کے لیے کرتا ہے. تو ہم کیوں شیطان کی باتوں میں آ کے، ہم کیوں سلوگنز کا پروپیگنڈا سن کے، اور کیوں ہم اپنے گھروں کو جہنم کا اور میدان جنگ کا نقشہ بنا رہے ہیں؟ کیوں؟ کمپرومائز کریں، جھک جائیں، خیال کریں، ایکیو پیدا کریں، صلح کر لیں آپس میں. اور جو صلح کا بھی ذکر ہے، بس اس میں ایک چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ جو اللہ نے فرمایا کہ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، تو صلح میں کوئی ایسی شرط نہیں ہونی چاہیے جو کہ ناجائز شرط ہے. ٹھیک ہے نا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الصلح جائز، صلح جائز ہے بین المسلمین، مسلمانوں کے درمیان، الا صلحا احل حراما او حرم حلالا. ہاں، کون سی شرط جائز نہیں ہے؟ جو کہ حرام کو حلال کر دے یا حلال کو حرام کر دے. ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پہ ایک بیوی شوہر پر پابندی لگا دے. اگر دو بیویاں ہیں نا، تو ایک شوہر پہ پابندی کیا لگائے کہ تم دوسری بیوی کا ازواجی حق ادا نہیں کرو گے. یہ پابندی نہیں لگا سکتی وہ. یا چلیں دو بیویوں کا قصہ چھوڑیں. اگر صلح ہو رہی ہے تو بیوی یہ شرط نہیں لگا سکتی کہ اب تمہاری اماں گھر میں قدم نہیں رکھیں گی، تم رشتہ داروں سے نہیں ملو گے، تم اماں ابا کو خرچہ نہیں دو گے. یہ ناجائز ہے، یہ نہیں کہہ سکتی وہ. یا شوہر اپنی بیوی سے کہہ دے کہ میں اس شرط پہ تم کو رکھوں گا کہ تمہارے خاندان کا کوئی فرد گھر میں داخل نہیں ہوگا، مثال کے طور پہ. یا میں تم کو اس وقت اپنی بیوی بنا کے رکھوں گا جب تم نماز پڑھنا چھوڑ دو گی، کیا تم حجاب کرنا چھوڑ دو گی. نہیں، یہ شرطیں وہ نہیں لگا سکتا. حلال کو حرام، حرام کو حلال نہیں بنایا جا سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے تقوی کا اور صلح کا ذکر کیا ہے. اور تقوی کے ساتھ اور صلح کے ساتھ اور اصلاح کے ساتھ اللہ نے کیا
اجر رکھا ہے کہ اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ رحم کرنے والا ہے۔ تو تقوی اور اصلاح بخشش کے اسباب میں سے ہے۔ اس لیے کیوں؟ اس لیے کہ تقوی اور اصلاح آسان کام نہیں ہے، بڑا صبر طلب مرحلہ ہے، بہت انسان کو صبر کے ساتھ یہ کام کرنا ہوتا ہے۔ اچھا، اب ساری نصیحتیں کر دیں، کوشش بھی کر کے چلو، کسی نے دیکھ لی بھائی نہیں بنتی تو نہیں بنتی، آپس میں نہیں گزارا ہو رہا تو کوئی بات نہیں، ایسے اللہ تعالیٰ گھٹ گھٹ کے زندگیاں نہیں گزروانا چاہتا۔ کہا وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، لیکن اگر زوجین ایک دوسرے سے الگ ہی ہو جائیں تو اللہ اپنی وسیع قدرت سے ہر ایک کو دوسرے کی محتاجی سے بے نیاز کر دے گا۔ اللہ کا دامن بہت کشادہ ہے اور وہ دانا اور بینا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو بات فرمائی ہے، کاش کہ یہ لڑکیوں کے میکے والے سمجھ جائیں۔ اتنا بھگت رہی ہوتی ہیں، اتنا سفر کر رہی ہوتی ہیں، اتنا ظلم برداشت کر رہی ہوتی ہیں، کہتی ہیں نہیں طلاق ہوگی تو پھر ہوگا کیا، طلاق کے بعد آخر تم کو کون سنبھالے گا؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ واسع ہے، اللہ حکیم ہے، اللہ وسعت دے دے گا۔ آخر شادی سے پہلے بھی تو کھا پی رہی تھی نا، اللہ ہی نے وہ شوہر پرووائڈ کیا تھا۔ اب اگر وہ شوہر نہیں رہ سکتا، شوہر وہ ذمہ داری نہیں اٹھاتا تو اللہ کوئی اور سبب پیدا کر دے گا۔ ہم اتنا ظلم کرتے ہیں اپنی بیٹیوں کے اوپر، جینوین ریزن ہوتا ہے کہ وہ اتنا پریشان ہوتی ہیں، وہ کہتی ہیں ماں باپ سے آ کے کہ میں نہیں رہ سکتی، میں نہیں گزارا کر سکتی، آوارہ ہے میاں، بد کردار ہے، شرابی ہے، کبابی ہے، زانی ہے، ظالم ہے، کہتے ہیں نہیں گزارا کرو، سب ٹھیک ہو جاتے ہیں، سب ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ یہ کوئی طریقہ ہے؟ کوئی اسلام کا طریقہ ہے؟ نہیں۔ ہاں ضرور اسلام کہتا ہے اصلاح کرو، دونوں اصلاح کریں، جس کا قصور ہے وہ درست کرے اپنے آپ کو، معاشرے والے بھی کردار اپنا ادا کریں۔ لیکن اگر کوئی صلح کی صورت باقی نہیں رہ سکتی تو ساری زندگی ایک ناپسندیدہ انسان کے ساتھ گزارنے سے بہتر ہے علیحدہ ہو جائیں۔ اللہ بہتر نعم البدل عطا کر دے گا، کوئی اینڈ آف دا ورلڈ تو نہیں ہے نا، زندگی کسی مثبت کام میں خرچ ہوگی، ورنہ چخ جو گھر میں ہر وقت ہوتی رہتی ہے، اتنا زہریلا ٹاکسک ماحول گھر کا ہو جاتا ہے، ذہنی سکون برباد ہو جاتا ہے گھر والوں کا اور بچوں کا بھی ہو جاتا ہے۔ دیکھیں جو سروے انہوں نے کیا ہے وہ یہ بات بتاتے ہیں کہ ڈیورس کا بچوں پہ برا اثر ہوتا ہے۔ وہ تو کوئی کہنے کی بات ہی نہیں ہے، ظاہر ہے، لیکن جس گھر میں جھگڑا رہتا ہے نا، ماں باپ ہر وقت چیختے چنگھاڑتے رہتے ہیں دوسرے کے اوپر، وہ ماحول زیادہ بچوں کے لیے نقصان دہ ہے طلاق کے مقابلے میں۔ تو بہتر ہے کہ پھر طلاق لے لو۔ رزق دینے والا اللہ ہے، مایوس نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھو، ہو سکتا ہے اللہ دونوں کو بہتر آلٹرنیٹ عطا فرما دے، اس کو اپنی مرضی کی بیوی مل جائے، اس کو اپنی مرضی کا شوہر مل جائے۔ لہٰذا عورت اور مرد شادی شدہ یعنی شوہر اور بیوی، ان دونوں کے پاس اختیار ہے کیا کہ ناگوار حالات میں نمبر 1 علیحدہ ہو جائیں، خلا یا طلاق دروازہ کھلا ہے، نمبر 2 صبر کے ساتھ گزارا کریں۔ اور ہمیں دونوں کی مثالیں ملتی ہیں، علیحدگی کی مثالیں بھی ملتی ہیں، صبر کی مثالیں بھی ملتی ہیں۔ ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ صحابی تھے، ان کو آپ نے جنت کی بشارت دی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت بن قیس کو رضی اللہ عنہ۔ تو سوچے کہ دین اور اخلاق اور تقوی کے لحاظ سے کتنے اعلیٰ مقام پر ہوں گے، ہم کہیں بھی کیا خوش قسمت بیوی ہوگی، کیسا شوہر ملا، اتنا نیک، اتنا متقی، جنتی شوہر۔ ان کی بیوی نے آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں ثابت کے اخلاق اور دین میں کوئی عیب نہیں نکالتی، لیکن میں ان کے حقوق ادا نہیں کر سکتی، یعنی کہ کراہیت محسوس ہوتی ہے، ایک نیچرل ریولژن ہے، ہم کہتے ہیں نا کہ آپس میں بانڈنگ نہیں ہے، کیمسٹری نہیں ہے آپس میں، بس وہ پسند ہی نہیں کرتی، وہ پاس نہیں بلانا چاہتی ان کو کہ وہ نہ ہاتھ لگائیں نہ پاس آئیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ڈانٹا، نہ ڈپٹا، نہ برا بھلا کہا۔ آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، جو باغ تم کو مہر میں دیا گیا تھا وہ باغ تم ثابت کو واپس کر دو،
اور آپ نے علیحدگی کروا دی اور ثابت سے کہا کہ ان کو ایک طلاق دے دو. یہ ہے اسلام کا عدل اور انصاف. یعنی کہ علیحدگی ہو گئی نا, ثابت کو کوئی اور بیوی مل گئی ہوگی, ان کو بیوی کو کوئی اور شوہر مل گیا ہوگا. ایک تو ہم نے پہلے شادی کو اتنا بھاری بنایا. اچھا مجھے بتائیں کہ ماں باپ بیٹی کی طلاق کیوں نہیں ہونے دیتے؟ ایک ریزن بتائیں. ایک معاشرہ کیا کہے گا؟ طلاق ایک لگتا ہے نعوذ باللہ کوئی داغ ہے جو کہ لگ گیا ہے, رائٹ. نمبر 2, اتنا خرچ کر چکے ہوتے ہیں شادی پر, اتنا انویسٹ کر چکے ہوتے ہیں کہ ان کے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں سوچ کے کہ کیا دوبارہ اس پروسیس سے گزرنا پڑے گا ہم کو. پھر ہم کو 500 لوگوں کی بارات کھلانی ہوگی, پھر ہم کو ٹرک بھر بھر کے جہیز بھیجنا ہوگا, پھر ہم کو سارے سسرال کو پراؤنیوں کے جوڑے بانٹنے پڑیں گے, پھر ہم کو مہندی اور دوسری مہندی اور پھر مائیوں اور پھر فلاں پہ چوتھی پہ فلاں سب کچھ ہمیں کرنا پڑے گا. اس لیے ڈرتے ہیں, اتنا خرچ کر چکے ہوتے ہیں اس کے اوپر. اگر ہم شادیوں کو ہلکا رکھیں تو ہماری بیٹیاں ہمارے لیے ہلکی ہوں گی. اور نعوذ باللہ طلاق کوئی داغ نہیں ہے کسی کے دامن کے اوپر, نہ مرد نہ عورت. مردوں کی تو خیر ہم ویسے بھی کوئی نہیں سمجھتے داغ, عورتوں کی ساری مصیبت ہم کرتے ہیں کہ طلاق یافتہ ہے تو نعوذ باللہ کوئی عیب دار ہو گئی ہے. تو طلاق یافتہ کو عیب دار سمجھنے والے یہ دیکھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق یافتہ خواتین سے نکاح کیا تھا. ہم کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ نعوذ باللہ ایسے ٹریٹ کرتے ہیں کہ وہ فلاں کا لڑکا بیچلر, اس نے تو وہ طلاق یافتہ عورت سے شادی کر لی, نعوذ باللہ لگتا ہے کہ سیکنڈ ہینڈ مال ہے جیسے, نعوذ باللہ ایسے ہم ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے ہم نے سارا بیلنس جو ہے نا بگاڑ دیا ہے. ضرورت ہے کہ ہم عدل پر آئیں. تب یہ خاتون ہیں, انہوں نے کہا کہ مجھ کو نہیں رہنا, فائن, کسی نے نہ برا بھلا کہا نہ کچھ اور کہا. تو یہ کس کی مثال ہوئی؟ سپریشن کی. ایک اور ہم کو واقعہ ملتا ہے, ایک عورت اپنے شوہر کو دیکھا, دونوں بیٹھے ہوئے تھے, شوہر کو دیکھتی رہی, کہتی ہے پھر الحمدللہ. تو شوہر نے کہا کہ بھئی بیٹھے بٹھائے تم کو کیا ہوا؟ کہنے لگی میں اللہ کی حمد کر رہی ہوں اس بات پر کہ میں اور تم دونوں اہل جنت ہیں. تو میاں نے کہا اچھا میں اور تم دونوں اہل جنت ہیں, وہ کیسے؟ کہنے لگی کہ تم کو اللہ نے مجھ جیسی بیوی دی کہ تم اللہ کا شکر ادا کرتے ہو, اور مجھ کو اللہ نے تم جیسا شوہر دیا کہ میں صبر کرتی ہوں, اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے شاکرین اور صابرین دونوں سے جنت کا وعدہ کیا ہے. اب آپ گھر جا کے پلیز یہ مت ٹرائی کیجیے گا آج. لیکن آپ دیکھیں کہ پھر یہ بھی صبر کر لیتی ہیں. بعض دفعہ واقعی مس میچ ہوتا ہے, لڑکیاں ہر لحاظ سے بہت اچھی ہوتی ہیں, شوہر اس درجے کا نہیں ہوتا, وہ کہتی ہیں نہیں ٹھیک ہے بس گزارا کر رہے ہیں. بعض دفعہ شوہر بہت اچھا ہوتا ہے, بیوی کوئی میچ نہیں کرتی اس کے ساتھ, کوئی جوڑ نہیں ہوتا, کرتے ہیں گزارا. ہم نے دیکھا ہے خود اپنی زندگی میں, اتنے اعلیٰ عہدوں پر پہنچے ہوئے اچھی شکل کے مرد, بہت اعلیٰ عہدے پر, نیک شریف پڑھے لکھے, کس سے شادی کری؟ گونگی اور گونگی خاتون سے. اور جب شادی کر رہے تھے, وہ کزن تھی, رشتہ دار تھیں, تو لوگوں نے کہا کہ پلیز تم کر لو اس سے شادی. اور لڑکی کے ماں باپ نے کہا کہ ہمیں پتہ ہے ہماری بیٹی گونگی ہے, تم پلیز ایک اور شادی کر لینا بعد میں, اس کو نہیں چھوڑنا. زندگی بھر نہیں چھوڑا, اسی کے ساتھ گزارا کیا. یہ ہمارے اپنے خاندان کا واقعہ میں آپ کو سنا رہی ہوں. اللہ نے آگے اولاد بھی دی, اور وہ خاتون مجلس میں بیٹھی ہوتی تھیں, اور جو ان کا ایک کانفیڈنس تھا, کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہ ان کو بولنا نہیں آتا, اشاروں سے بات کرتی تھی, ساری بات سمجھا لیتی تھیں, اور سب کو برا بھلا بھی کہہ لیتی تھیں اشاروں کے اندر. تو دیکھیں نا, ایسی بھی مثالیں. ہم سمجھتے ہیں نا کہ مرد تو نعوذ باللہ بس ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ حوث کی پوٹ بنے ہوئے ہیں, اور وہ تو بس خالی عورتوں کی نظر بازی, دوسری عورتوں کو ہی دیکھتے رہتے ہیں, ان کو تو بیوی اچھی ہی نہیں لگتی. کہاوت بن گئی ہے ہمارے ہاں کہ دوسرے کی بیوی اور اپنا بچہ بہت اچھا لگتا ہے, اپنا بچہ دوسرے کی بیوی. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. ہمیں اپنے معاشرے کے اندر بہت مثالیں ملیں گی کہ جہاں مردوں نے بہت اچھی طرح یہ صلح کا حق ادا کیا جس کا اللہ نے ذکر کیا, اور بہت مثالیں ملیں گی جہاں خواتین نے بہت اچھی طرح صلح کا حق ادا کیا. اللہ تعالی ہم سب کو صلح کرنے والا بنائے. پھر کیا فرمایا؟ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, اللہ ہی کا ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ.
تم سے پہلے جن کو ہم نے کتاب دی تھی ان کو بھی یہی ہدایت کی تھی، اور اب تم کو بھی یہی ہدایت کرتے ہیں کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ ان اتقوا اللہ، خطبہ نکاح جو دیا جاتا ہے اس میں بار بار ذکر آتا ہے تقوی تقوی تقوی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، یا ایھا الناس اتقوا اللہ، اے لوگو اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ تو یہ اتقوا اللہ، یہ جو جملہ ہے، ٹکڑا ہے، قرآن کی تمام آیات احکامات کا مرکز اور محور ہے۔ اسی کے گرد سارے احکامات گھوم رہے ہوتے ہیں۔ اسلامی قوانین کا حکم الفاظ کے ذریعے دیا گیا، اور اس کی روح پر عمل تقوی کے ذریعے ہی یہ ممکن ہے، ان لیٹر اینڈ ان اسپرٹ۔ تو اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، لیکن اگر تم نہیں مانتے تو نہ مانو، آسمانوں اور زمین کی ساری چیزوں کا مالک اللہ ہی ہے، اور وہ بے نیاز ہے، ہر تعریف کا مستحق ہے۔ تو یہاں تقوی کس ضمن میں آ رہا ہے؟ نماز روزے کے ضمن میں، معاملات کے لیے۔ جب عبادت میں تقوی ہوگا تو معاملات میں ہوگا۔ لکھ لیں یہ بات آپ، حقیقت ہے۔ جس کی نماز تقوی کے ساتھ، جس کا روزہ تقوی کے ساتھ، جس کا حج تقوی کے ساتھ ہوگا، اس کا نکاح، طلاق، روزی کمانا، کاروبار کرنا بھی تقوی کے ساتھ ہوگا۔ اور جس کی عبادت میں تقوی نہیں ہے تو اس کے اندر مجھے بتائیں پھر باقی تقوی کہاں سے آئے گا؟ تو کہا کہ نہیں مانتے مت مانو، ان ہدایت پر عمل نہیں کرتے نہیں کرو، لڑو، اچھی طرح لڑو بڑھو، سر پھٹابل کرتے رہو، ایک دوسرے سے کلیش کرتے رہو، اپنی دوسروں کی زندگیاں جہنم بناتے رہو، ذہنی بیماریوں کا شکار ہوتے رہو، دنیا میں بھی جہنم اور آخرت میں بھی مصیبت۔ تو نہیں مانتے تو نہ مانو اللہ کی بات۔ اللہ کا کیا جاتا ہے، وہ تو غنی ہے، حمید ہے۔ اور تم برا بھلا کہتے رہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو جو ہے وہ کیوں مرد کے آگے ایک درجہ کم دیا ہے، اور کیوں کہا ہے کہ شوہر جو ہے وہ تمہارا قوام ہے۔ تم برا بھلا کہتے رہو، اللہ تو حمید ہے۔ تمہارے برا کہنے سے نعوذ باللہ اللہ برا نہیں ہو جائے گا، تم ہی برے بنو گے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، ہاں اللہ ہی مالک ہے ان سب چیزوں کا جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، اور کارسازی کے لیے بس وہی کافی ہے۔ اللہ ہی کافی، اس کو اللہ مل گیا، الوکیل کا ساتھ جس کو مل گیا اس کے سارے کام بن جائیں گے۔ وہ کوئی مقدمہ آخرت کا نہیں ہار سکے گا جس نے اللہ کو وکیل بنا لیا۔ اللہ ہی دنیا میں حقوق دلوائے گا، اللہ وکالت کرتا ہے، اور خاص طور پہ اللہ جو جیسا عورت کا وکیل بنا ہے ایسا مرد کا نہیں، سچی بات ہے۔ جیسے کہ مرد ویسی طاقتور ہے، عورت بہرحال کمزور ہے، اللہ نے عورت کی شدت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کی وکالت فرمائی ہے۔ تو جو اس کا حق دیتا ہے اللہ اجر دے گا، جو عورت کو حق نہیں دیتا اللہ عورت کو اجر دے گا، اور حق نہ دینے والے کو اللہ پکڑے گا۔ ان یشاء یذہبکم ایھا الناس ویاتی بآخرین وکان اللہ علی ذلک قدیرا، اگر وہ چاہے تم لوگوں کو ہٹا کر تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے، اور وہ اس کی پوری قدرت رکھتا ہے۔ اللہ قادر ہے کہ وہ تمہاری جگہ کسی اور کو لے کر آ جائے، کوئی انڈسپینسیبل نہیں ہے۔ زیادہ غرہ نہ کرنا اپنا، اسی کی سیلف امپورٹنس بھی انسان کے اندر پھر شوق پیدا کر دیتی ہے کہ میں کیوں جھکوں، انا کا مسئلہ کریٹ ہو جاتا ہے۔ تو کہا کہ کوئی تم خاص اہم نہیں ہو، زیادہ اپنے آپ کو امپورٹنس نہیں دو تاکہ عاجزی پیدا ہو۔ من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، اور جو شخص محض ثواب دنیا کا طالب ہو اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے پاس ثواب دنیا بھی ہے اور ثواب آخرت بھی۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اور اللہ سمیع اور بصیر ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں کی حکمتیں، دونوں کی نعمتیں، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں کی نعمتیں عطا فرما سکتا ہے۔ صرف دنیا کیوں چاہتے ہو؟ آخرت اور دنیا دونوں مانگو اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ کے احکامات پر عمل کرو گے تو دنیا اور آخرت دونوں کی فلاح پاؤ گے۔ ہر کام میں نیت آخرت کے اجر کی کر لیں۔ اللہ خوب سنتا اور جانتا اور دیکھتا ہے۔ کبھی عورتیں اللہ کی طرف سے بدگمان نہ ہوں۔
کبھی مرد اللہ کی طرف سے بدگمان نہ ہوں۔ دراصل عورتیں کیا ہیں آج کل؟ اللہ کی طرف سے بدگمان ہیں، اور مرد کیا ہیں؟ اللہ کی طرف سے بے خوف ہیں، بے نیاز ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے پھر مسائل کریٹ ہو گئے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کئی دفعہ دوہرا کر یہ آیا ہے کہ اللہ ہی کا ہے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے، جو کچھ کے زمین میں ہے۔ شاہ عبد القادر لکھتے ہیں 3 دفعہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یہ کہ اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ جو پہلی دفعہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے تو بات یہ ہے کہ اللہ عطا کرنے والا ہے، اللہ دینے والا ہے، سب کچھ اس کے پاس ہے، سارے خزانے اس کے پاس ہیں۔ دوسری بار اللہ نے بے پرواہی کا اظہار کیا ہے کہ تم کفر کرو، تم اللہ کی بات نہ مانو، اللہ سے بدگمانیاں کرو، اللہ کو پرواہ نہیں، اللہ کا کچھ نہیں بگڑتا۔ اور تیسری بار یہ بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ اللہ کارساز ہے، تم تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے کام بنا دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری خواتین کو بھی تقوی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے مردوں کو بھی تقوی عطا فرمائے تاکہ ہم اللہ کے ہاں سرخرو ہو سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔